مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فلاح کے لیے بے شمار ذرائع اور نشانیاں رکھ دی ہیں، اور ہر موقع پر اس کو ان نشانیوں اور ذرائع کے مطابق فلاح آخرت اور دنیا کو خوبصورت اور زندگی کو خوش و خرم اور مطمئن بنانے کے لیے ہدایات بھیجی۔ قرآن حکیم اللہ تعالیٰ کی انسانوں کے لیے بھیجی گئی آخری ہدایت ہے، جو قیامت تک کے لیے بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے اتاری گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کے ذریعے انسان کو ہر جگہ اور ہر مقام کے لیے ہدایت کا سرچشمہ قرآن حکیم عنایت فرمایا۔ قرآن مجید نہ صرف انسانوں کی پیش آنے والے برے حالات سے نکلنے کے لیے اللہ پر بھروسہ کرنے اور معاملات کو ٹھیک کرنے کی ترغیب کے ساتھ یقین، محکم اور ایمان کی سلامتی کی بھی تلقین کرتا ہے۔ عموماً ہمارے معاشرے میں آج کل خاندگی جھگڑوں اور ماں باپ کی تعظیم کے حوالے سے اندوہناک واقعات دیکھنے میں آتے ہیں۔ دین اسلام ماں باپ کی عزت، خدمت اور تعظیم کا حکم دیتا ہے۔ خاندگی امور کے حوالے سے دین اسلام رہنمائی کرتا نظر آتا ہے، اور ماں باپ اور اولاد کے درمیان تنازعات اور بد تہذیبی کو فتنہ قرار دیا ہے۔ قرآن حکیم کی ایک سورت جس کا نام عنکبوت یعنی مکڑی کے ہیں، اپنے اندر بے پناہ اسباق اور نشانیاں چھپائے ہوئے ہے۔ تحقیق کے مطابق مادہ مکڑی بچے ہونے کے بعد نر مکڑی یعنی بچوں کے باپ کو قتل کر کے گھر سے باہر پھینک دیتی ہے۔ پھر جب اولاد بڑی ہو جاتی ہے تو وہ اپنی ماں کو قتل کر کے گھر سے باہر پھینک دیتی ہے۔ کتنا عجیب و غریب گھرانہ اور یقیناً بدترین گھرانہ ہے۔ قرآن مجید کی سورت عنکبوت میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ سب سے بودا یا کمزور گھر مکڑی کا ہے۔ قرآن مجید کا معجزہ دیکھیں، ایک جملے میں ہی اس گھرانے کی پوری کہانی بیان کر دی کہ بے شک گھروں میں سب سے کمزور گھر عنکبوت کا ہے۔ اگر یہ انسان علم رکھتے، انسان مکڑی کی گھر کی ظاہری کمزوری کو تو جانتے ہیں، مگر اس کے گھر کی معنوی کمزوری یعنی دشمنی اور خانہ جنگی سے بے خبر تھے۔ اب جدید سائنس کی وجہ سے اس کمزوری سے بھی واقف ہو گئے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ علم رکھتے یعنی مکڑی کے گھریلو کمزوریوں اور دشمنی سے واقف ہوتے، اس سب کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ایک پوری سورت کا نام اس پر حصلت والی کیڑے کے نام پر رکھا، حالانکہ اس سورت کے شروع سے آخر تک گفتگو فتنوں کے بارے میں ہے۔ سورت کی ابتدا یوں ہے، کیا لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ اس بات پر چھوٹ جائیں گے کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے ایمان لایا ہے اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا؟ اور فرمایا لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نے ایمان لایا ہے، مگر جب ان کو اللہ کی راہ میں اذیت دی جاتی ہے تو لوگوں کی آزمائش کو اللہ کے عذاب کی طرح سمجھتے ہیں۔ ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ مکڑی کا فتنوں میں اور آزمائشوں سے کیا تعلق ہے؟ در حقیقت فتنے، سازشیں اور آزمائشیں بھی مکڑی کے جال کی طرح پیچیدہ ہیں، اور انسان کے لیے ان کے درمیان تمیز کرنا، ان کو بے نقاب کرنا آسان نہیں ہوتا، مگر اللہ مدد کرے تو یہ سب کچھ بھی نہیں ہوتے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کریں، اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ شکریہ۔